الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، وہ ذکر خیر ہو رہا ہے جو انسانی زندگی کا ایک اہم عنوان ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ آئے تھے ملک یمن سے، غالباً ابو موسیٰ اشعری وغیرہ سب ایک ساتھ آئے تھے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی باتیں آپ کی حدیثیں یاد رکھتے تھے۔ اسی لیے حدیث کے اندر سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ کی ہیں۔ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا۔ یہ وصیت سے ہے، استوصوا یعنی عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو، احسان اور سلوک کرنے کے تعلق سے ان پر ظلم نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بائیں پسلی سے پیدا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ یہ کمزور مخلوق ہے مردوں کے مقابلے میں، طاقت اور توانائی میں بھی کمزور ہیں، اپنے ارادے اور عقل میں بھی کمزور ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر رأیتکن اکثر من اہل النار، میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ معراج میں آپ نے جنت بھی دیکھی تھی، جہنم بھی دیکھی تھی، کا خواتین زیادہ تھیں۔ قلنا بما یا رسول اللہ، سوال کر لیا خواتین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں جائیں گی جہنم میں زیادہ؟ دو باتیں آپ نے بیان فرمائی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں، گھر میں یا پڑوسیوں میں کہیں بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے آپس میں تو لعن طعن بہت کرتی ہو، لعنت بھیجتی ہو، دوسرے پر برا بھلا کہتی ہے۔ اکثر جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کی طرح کچھ پہلے بھی ایسے عادات تھیں کہ تم آپس میں لعنت ملامت بہت کرتی ہو۔ ایک تو وجہ یہ ہے، یہ اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کتنا بھی تم کو دے دے تمہارا دل، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ زندگی بھر احسان کرتا رہے گا، احسان کرتا رہے گا شوہر، لیکن کبھی کچھ کمی آ گئی، کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو کہتی ہیں
ما رأیت منک خیرا، میں نے تمہارے پاس کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم نے کیا کیا، تم نے ہمیں کیا دیا ہے، تمہارے گھر میں آ کر ہم کو کیا ملا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت سختی سے فرمایا کہ دیکھو یہ دو عمل برا عمل ہے، جو پسندیدہ ہے اللہ کے، ناپسندیدہ اللہ کے لیے اور ناپسندیدہ میرے لیے بھی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری اس وصیت کو قبول کر لو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلَعِ أَعْلَاهُ، یعنی یہ تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم انہیں سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ ذہبت تقیمہ کسرتہ، سیدھی کرنے جاؤ تو ٹوٹ جائیں گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طلاق ہو جائے گا، تفریق ہو جائے گی۔ اس لیے اچھے طریقے سے سمجھاتے رہو۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور تم اس کو چھوڑ دو برابر وہ ٹیڑھی ہی رہیں گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو، میری وصیت کو قبول کر لو، دیکھنا ان پر ظلم نہیں کرنا۔ اس حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی کہ اِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے، یعنی عورتوں کی جبلت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے ان کی عادات میں، جیسے آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے، آگے فرمایا گیا کہ زیادہ کجی اس کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے چاہو گے تو ٹوٹ جائیں گی اور طلاق ہو جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلے تو فرمایا میری نصیحت، خاص وصیت یہ ہے کہ میری وصیت کو قبول کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری اور برتاؤ کا کتنا اہتمام تھا کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے، اور یہ روایت ہے مسلم شریف میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، یا یہ کہ اس کو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی ایمان والے کو اپنی مومنہ عورت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسند ہو سکتی ہے۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی کے عادات، اطوار، اخلاق میں کوئی بات مرضی کے خلاف یا ناپسندیدہ معلوم ہو، اچھی نہ لگے، تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی قدر و قیمت کو سمجھے، ان میں جو خوبیاں ہیں خوبیوں کو مان لے۔ اسی صورتحال کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی ہدایت موجود ہے۔
ایک عورت کے اندر ساری خوبیاں تقریباً نہیں آ سکتی، یہ امر محال ہے، انسان بہرحال انسان ہے، خطائیں مردوں سے بھی ہوتی ہیں، خطائیں عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ایک مرتبہ دونوں میں ناچاتی ہو گئی، میاں بیوی تھے، کوئی بات ایسی ہو گئی، ایک مرتبہ تو کچھ ناراض ہو کر جا کر مسجد میں لیٹ گئے تھے، اور ان کے پیروں میں ہر جگہ رمل وغیرہ ریت وغیرہ لگ گئی تھی۔ اسی وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو لقب دیا تھا، یا ابا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اور اس کے بعد جا کر کے ان کی بیوی فاطمہ الزہرا سے صلح کرائی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ ناچاتی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا ہم ثالث مقرر کر لیں؟ کیا ابو عبیدہ بن جراح کو پسند کرتی ہو، ان کو بلائیں تمہارے صلح کے لیے؟ کہا نہیں نہیں، وہ بہت نرم آدمی ہے، وہ میرے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ تو کہا اور کسی کو بلاؤں، عمر بن خطاب کو؟ کہا نہیں، وہ تو بہت سخت ہیں، وہ میرے خلاف ہی فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا تمہارے ابا جان ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا ابا جان کو بلا لیجئے، ان کے فیصلے کو مان لوں گی۔ صدیق اکبر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے باتیں شروع کی تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صحیح بیان کیجیے گا، معاملہ ہمارے آپ کے درمیان جو ہوا ہے وہ صحیح بتائیے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا، کچھ مار بھی دیا تھا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ شاید ناک سے خون بھی نکلا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اور جب مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے جا کر کے چھپ گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی۔ تو بات یہ ہے کہ صلح صفائی بھی ہونی چاہیے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاتی ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے، تو ایک آدمی بیوی کے گھر کا، ایک آدمی مرد کا گھر ہوا، مل کے دونوں کو صلح صفائی کرا دے، اور قرآن کہتا ہے وہ صلح خیر، صلح بہتر ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن عورت کو کسی بات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اگر ایک بات پسند نہیں ہے تو دوسری بات پسند ہوگی، اچھی ہوگی، دوسری خوبیاں اس کے اندر ہوں گی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان بھی موجود ہے، سورہ النساء کے شروع میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ عورتوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ایک سورہ نازل کر دی، اتنے حقوق ہیں ان کے کہ مستقل ایک سورہ اللہ نے نازل کر دی، بہت سارے احکامات ہیں۔ یہ کہا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف، اے لوگوں، یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں تھا، انصار و مہاجرین سے نہیں تھا، مکے والے مدینے والوں سے نہیں تھا، اس زمانے کے ایمان والوں سے نہیں تھا، یہ خطاب ہم سے اور آپ سے بھی ہے۔ یہ خطاب ہر فرد مسلم مومن مومنہ سے ہے کہ عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ مناسب اور معقول طریقے سے زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارنا۔
کوئی ظلم نہ ہو سکے۔ فَإِن، کتنی وضاحت ہے اس آیت کے اندر، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کے کسی ایک چیز کو تم پسند نہیں کرتے، تمہیں پسند نہیں آتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند نہیں کرتے اور اللہ نے اس میں دوسری خوبیاں بھی رکھی ہوں، اور ایسا ہوتا ہے ہر خوبی نہ ہر مرد میں ہے، ہر خوبی نہ خواتین میں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنا چاہیے، افہام تفہیم ہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یعنی حقیقت میں ایک ایمان کا کمال ہے۔ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کامل مومن کون ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ ایمان میں سب سے بڑا کامل کون ہے؟ احسنهم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں، بیویوں کے ساتھ بھی ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے پاس کامل ایمان ہے۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والی کے ساتھ بھی بہت نرمی سے پیش آنے والا ہو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔